الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال الله عز وجل: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل و عنایت سے عید کے دن چل رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی قربانیوں کو، چھوٹے بڑے اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ عید ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، ان کے واقعات، ان کے صفات، ان کے احوال، ان کی کیفیات کی یاد دلاتی ہے۔ گزشتہ گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض صفات اور احوال، آپ کا ایمان، آپ کا توکل، آپ کی دعوت، آپ کی ہجرت وغیرہ اس حوالے سے کچھ اشارے دیے گئے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض صفات جو ہمارے لیے عبرت اور سبق اور عمل کا پہلو رکھتے ہیں وہ سنانا مقصود ہے، اس لیے کہ ہر نبی کا ہم سے تعلق ہے، ہمارا ہر نبی سے تعلق ہے، ہر نبی پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے اخلاق اور ہدایات پر ہمیں حکم ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ پارہ 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ پچھلے کئی انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نبیوں کے ہدایت اور طریقے کو آپ اختیار کرو، ان کا راستہ چلو۔ تو تمام انبیاء اور رسول کے جو ہدایات ہیں، جو اخلاقیات ہیں، جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ ہمیں اپنانا ہے۔ اور پھر بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ، ان کے صفات کو اپناؤ۔ تو دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت ہے مکمل فرمانبرداری، اپنی مرضیات کو فنا کر دینا۔ پہلے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور طریقے سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے بیوقوف کے؟ بیوقوف بولا گیا ہے اس کو۔ یعنی توحید کو چھوڑنا، انبیاء پر ایمان کو چھوڑنا، آخرت کو چھوڑنا، دین کو اور دین کی فکروں کو چھوڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو صفات ہیں ان کو چھوڑنا بیوقوفی بتایا گیا۔ ہم نے ان کو چنا، دنیا میں چن لیا ہدایت، اقتداء اور رہنمائی کے لیے، اور آخرت میں وہ نیکوں کے زمرے میں ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ کہا ان کے رب نے ان سے کہ تو فرمانبردار ہو جا، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرمانبردار ہو گیا۔ اسلام کے معنی آتے ہیں اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات میں گم کر دینا، اپنی خواہشات کو فنا کر دینا، بس اللہ کی مرضی اور حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے حوالے ہوں،
میں اپنی مرضیات کو فنا کر دیتا ہوں، میں اپنی نہیں چلاؤں گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ پھر میں اپنی نہیں چلاؤں گا، میرے کمانے میں میری نہیں چلے گی، میرے خرچ میں میری نہیں چلے گی، میرے عقیدوں میں میری نہیں چلے گی، عبادات کے طریقوں میں میری نہیں چلے گی، معاملات میں میری نہیں چلے گی، اخلاقیات میں میری نہیں چلے گی۔ اللہ اور اس کے رسول جو اخلاق دیں گے وہ میں اپناؤں گا۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم۔ اور دوسرے یہ کہ اسی کے بعد فوراً صفت ہے، اسی صفت اسلام کا اور اسی فرمانبرداری کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے بیٹوں کو بھی اسلام پر مر مٹنے اور اسلام کو فالو کرنے کی ہدایت دینا بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور وہ اپنے کو بھی کرنا۔ خالی اپنی جنت کے راستے پر چلے اور جنت پانے کی کوشش کرے یہ نہیں، اپنی نسلوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفات بتاتے ہوئے بتلایا، جس کا پیچھے سے مضمون یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی مومن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی نان مسلم بولے بھی ہمیں کہ آپ دعا کرو میرے لیے، یا ہمارے مرحومین کے لیے دعا کرو، تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ زندوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، صحت کی دعا کر سکتے ہیں، دنیاوی مصیبتوں سے سلامتی کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے جو دعا کرنا تھا وہ ایک منشن ہے قرآن میں، تو اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو منقول ہے ان کے ابا کے لیے، جبکہ وہ غیر مسلم تھے، تو پھر غیر مسلم کے لیے دعا نہیں کرنا بلکہ اب بھی بولے اللہ تعالیٰ، پھر ابراہیم، تو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے باضابطہ تذکرہ کیا کہ رہا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ابا کو دعا کرنا، وہ ایک وعدے کی بنیاد پر تھا جو انہوں نے اپنے ابا سے کر رکھا تھا زندگی میں، لیکن جب ان سے جدا ہوتے وقت کیا تھا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، سلام ہو تم پر، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو وہ جو زبان دیے تھے اس کی بنیاد پر دعا کرتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ جب اللہ عز و جل نے ان پر یہ واضح کر دیا کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براءت ظاہر کر دی اور بیزارگی ظاہر کر دی اور فرمایا کہ میں ان سے بری ہوں، یعنی اب میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ابراہیم حلیم تھے، اواہ تھے، منیب تھے۔ تین صفتیں مذکور ہیں یہاں پر۔ ان تین صفتوں کا مفہوم کیا ہے سنیے۔ حلیم کے معنی آتے ہیں بردبار کے، برداشت کرنے والے کے، غصے کو پی جانے والے کے، متانت اور سنجیدگی سے رہنے والے کے آتے ہیں حلیم۔ تو یہ صفت اپنے کو بھی اپنانا ہے، بردبار رہنا، متانت اور سنجیدگی سے رہنا، جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا، غصہ بار بار نہیں کرنا، غصہ ناک پہ نہیں رکھنا ہے۔ اور موجودہ دور میں بطور خاص نئی نسل نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس صفت ابراہیمی پر توجہ دی کہ بھئی آج ہم معمولی بات پر اتنا غصہ ہو جا رہے ہیں کہ ماں کو جھڑک دے رہے ہیں، باپ کو جھڑک دے رہے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سنجیدگی نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، متانت نہیں ہے، صحبتنس نہیں ہے، زبان غلط استعمال ہو جا رہی ہے، ہاتھ پاؤں غلط استعمال ہو جا رہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارا نوجوان اتنا کم ظرفہ اور
کم خون کا ہو گیا ہے کہ معمولی بات پہ مرڈر کر دے رہا. گزشتہ ہفتے کی نیوز ہے، کتنے قتل ہو گئے شہر میں. اور پھر 1 سال کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، مسلمان نوجوان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. وجہ بنتی ہے وہی زن زر زمین. کہیں عورت وجہ بن رہی ہے، کہیں جائیداد وجہ بن رہی ہے، کہیں پیسے وجہ بن رہے ہیں. معمولی چیزیں، فنا ہو جانے والی چیزیں، ان کے پیچھے ہم قیمتی جان گنوا دے رہے ہیں یا قیمتی جان لے رہے ہیں، جبکہ یہ اتنی قیمتی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا جس نے ایک جان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو مارا، اور جس نے ایک جان کو زندگی بخش دی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بخش دی. اتنی بڑی بات ہے. کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. دمہ وعرضہ ومالہ حرام. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان حرام ہے کہ ہم اس کا خون نہیں بہا سکتے. اس کا مال حرام ہے کہ اس کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے. اس کی عزت و آبرو حرام ہے کہ ہم اس کی عزت اچھال نہیں سکتے، بدنام نہیں کر سکتے. لیکن آج خون اتنا سستا ہو گیا ہے، جہالت کی وجہ سے. علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، اخلاقیات کا علم نہیں ہے، صفات انبیاء کا علم نہیں ہے. اسی لیے بولا جاتا ہے دین سے اپنے آپ کو جوڑو، علم سے اپنے آپ کو جوڑو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو اٹھو، دروس میں شرکت کرو، دروس قرآن ہیں، دروس حدیث ہیں، دعوت کی محنت سے جڑو تاکہ ہمارا مزاج بنے، ہم صفات انبیاء پر آئیں وغیرہ وغیرہ. مختلف دین کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں چل رہی ہیں. ہمیں جڑ کر جو ہے نہیں کچھ نہ کچھ تو دین سے مناسبت پیدا کرنا ہے اور ہماری نئی نسل کو جوڑنا ہے. اور ایسے بھائیوں کو بطور خاص ٹارگٹ بنا کے محنت کرو دوستو، جن تک کوئی دین کی بات پہنچانے والا نہیں. آپ ان سے دوستی کر کے ان کو دین پہنچاؤ، قریب کرو دین سے. اس کے لیے مخصوص پیٹرن کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے طور پر نجی طور پر دوستیاں بڑھا کے بھی ان کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں. تو دوستو اور عزیزو، حلیم کے معنی آتے ہیں بردباری کے. ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ صفت حلم نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریفہ کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ صفت حلم والا قریب ہے کہ نبی ہو جائے. اتنی بڑی صفت ہے حلم، برداشت کی صفت، بردباری. اگرچہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس صفت کی عظمت کو بتانے کے لیے پیارے نبی نے یہ بات بتائی. تو حلیم بننا ضروری ہے. ہم خالی رمضان میں حلیم کھانے والے بن گئے، صفت حلم کے اعتبار سے حلیم نہیں بنے. دوست بننا ہے، مکلف ہیں اس بات. دوسری صفت ہے اواہن. اواہن کے ایک معنی لکھے ہیں توبہ کرنے والا، اور ایک معنی لکھے ہیں مخلوق کی خدمت کرنے والا. مخلوق کی خدمت کرنے والا، یہ بھی ترجمہ لکھا ہے مفسرین نے. یہ تو نہیں لے لیتے، خالی توبہ کرنے والے کے معنی میں لے لیتے، اس لیے کہ مخلوق کی خدمت میں اسٹرگل زیادہ ہے نا. اب امی کی خدمت کر لیتے بیٹھو، بوڑھے باپ کی خدمت کر لیتے بیٹھو، کہاں ہوتا؟ نہیں ہوتا. نوکروں کو نوکرانیوں کو لگا دیں گے، وہ بھی غنیمت ہے، لیکن آج کل وہ بھی نہیں کر رہے. اولڈ ایج ہوم کا رستہ دیکھ رہے. اللہ حفاظت. مخلوق کی خدمت میں اپنے قریبی دور کے رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کرنا ہے، پڑوسیوں میں جو خدمت کے مستحق ہیں ان کی خدمت کرنا ہے، محلے میں جو بوڑھے خدمت مستحق ہیں ان کی خدمت کرنا ہے. تو غرض مخلوق کی خدمت یہ بھی صفت ہے. اور خدمت دوستو عبادت سے بڑا ثواب رکھتی ہے، یہ مفہوم ہے بزرگان دین کے اقوال، اور ہم اس کو سمجھتے نہیں.
لیکن خدمت میں لگ کے فرض عبادات پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. نمازوں کو نہیں آ رہا، کئی کو بولے تو نہیں میں خدمت میں تھا. ارے بھائی نماز بھی پڑھ لینا ہے، ساتھ ساتھ خدمت بھی کرنا ہے. نمازوں میں کچھ نہیں پڑھا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا سمجھو، کیا بولے تو خدمت میں ہوں. یہ بھی غیر معقول ترتیب ہے. ہاں نفل عبادتیں چھوڑ کے خدمت میں لگنا یہ بہتر ہے اس سے کہ نفل عبادت میں لگے. اور منیب کا مفہوم ہوتا ہے دوستو دل سے اللہ کی طرف رجوع رہنے والا، دل سے اللہ کی طرف رجوع رہنے والا. ایک ہے ظاہری طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونا، اس کو توبہ بولا جاتا ہے، پلٹنا اللہ میاں کی طرف، یو ٹرن لینا گناہوں کے راستے سے نیکی کے راستے کی طرف. ظاہری اعتبارات سے توبہ کرنا، پلٹنا ایک ظاہری توبہ ہے. بدعتوں سے پلٹنا سنتوں کی طرف، سیئات سے پلٹنا حسنات کی طرف، برائیوں سے پلٹنا نیکیوں کی طرف. اور ایک دوستو دل سے اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع رہنا ہے، یہ ہے منیب. مفسرین نے فرمایا الانابۃ ہوا من القلب، یعنی رجوع الی اللہ قلب سے، دل سے اللہ کی طرف آدمی کا رجوع رہنا. ایک ہے زبان سے توبہ کر رہے ہیں، ایک ہے پریکٹیکلی طور پر ہم نے توبہ کر لی، اور ایک ہے دل سے اللہ کی طرف رجوع رہنا. ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر معاملے میں اللہ میاں سے لو لگایا ہوا ہے سمجھا. تو یہ دونوں صفتیں مطلوب ہیں، ظاہری توبہ بھی مطلوب ہے، دل سے اللہ کی طرف رجوع رہنا بھی مطلوب ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ دل ہمارا اللہ میں لگا ہوا ہو، جیسا کہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی تعلیمات میں ملتا ہے کہ دست بکار دل بیار. دست ہاتھ، بکار کاموں میں، ہاتھ کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ دے رہا وہ دے رہا، گاہک سے ڈیل کر رہا، لیکن دل اللہ میاں سے لگا ہوا ہے، دل اللہ میاں سے لگا ہوا ہے. اور یہ عادت پر ہو جاتا ہے، مشق پر ہو جاتا ہے. دھیان ایک طرف ہے، ہاتھاں پیراں ایک کام کر رہے ہیں، ایسا ہوتے رہتا ہے. پرانے بزرگ حضرات مثال دیتے ہیں کہ پرانے زمانے میں دہی بیچنے والی ہنڈی لے کے آتی تھی کہ سر پہ رکھ کے، گھر سے چلتی آ رہی ہیں، پکڑ کے نہیں رہتی، خالی ایک چھوٹے سے چٹلے پہ ہنڈی رکھ لے کے چلتے رہتی، پھرتے رہتی، بٹوا نکال کے پان بھی کھاتے رہتی، اس سے بات کرتی، اس سے بات کرتی، جواباں دیتی کرتی، لیکن منڈی صحیح رکھتی اور گرنے دے دیتی ہنڈی کو. چل رہی پھر رہی، باتاں کر رہی، سب کر رہی، کئی کے واسطے ہنڈی نہیں گر رہی. توجہ ہے ادھر، اور ادھر سر ہلا، ادھر سرمایہ گرا. سر ہلا، ہنڈی گری، ہنڈی گری تو سرمایہ ہے، تو توجہ ادھر ہے تھی. تو ظاہری دنیاوی امور میں ہم توجہ ایک طرف رکھ کے دوسرے کام کر سکتے ہیں. تو دوستو ایسے ہی دل کو بنانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے دنیاوی کام کرنا سیکھ لیا دوستو، دل پر محنت کر کے، تو دنیاوی کام کاج کرتے ہوئے ہمارا دل اللہ سے لگا ہوا رہ سکتا ہے. یہی صفت انابت ہے. ایسے ہی اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفات میں سے ایک صفت بتلایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی امت والے نبی تھے، ایک بڑی امت والے نبی تھے. لفظی ترجمہ ہے ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. ارے ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے ایسا کیسا بول رہے بھائی؟ تو مفسرین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، کان ذو امۃ کبیرۃ، بڑی قوم والے نبی تھے، ان کی بڑی امت ہوئی ہے، کئی علاقوں میں ان کی امت. اور ایک مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں اپنی ذات سے اتنی محنت کرے، اتنے صفات کے حامل تھے جیسے کوئی بہت بڑی انجمن یا بہت بڑا ادارہ کام کرتا ہے، انہوں تنہا اپنی ذات سے اتنا کرے. تو یہ بھی ہماری
صفات ہونا چاہیے کہ ہیں تو ہم تھوڑے لیکن اکیلے، لیکن کام بہت کر رہے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اتنی ہی ذمہ داری اٹھانا جتنا کہ ہم حق ادا کر سکتے ہوں، ورنہ بیوقوف یہ کہلائے گی کہ بھئی یہ بھی ذمہ داری لے لے رہا، وہ بھی ذمہ داری بھی لے لے رہا، اس کی صدارت بھی لے لے رہا، اس کی امارت بھی لے لے رہا، یہ بھی کر رہا، وہ بھی کر رہا، اور حق کس کا بھی ادا نہیں ہو رہا۔ تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف فرمایا ہے۔ معراج کے موقع پر ایسے بے وقوف آدمی کی مثال آپ نے دیکھی ہے کہ گٹھرا اٹھانے جا رہا ہے، ایک آدمی اٹھا نہیں پا رہا ہے تو اس میں سے وزن کم کرنے کے بجائے اور ایکسٹرا وزن ڈال رہا ہے، اور لکڑیاں ڈال رہا ہے، پھر اٹھانے جا رہا، پھر بھی نہیں اٹھا سک رہا تو اور تھوڑے ڈال رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اس بے وقوف کی مثال ہے جس پر کچھ ذمہ داریاں تھیں اس کو نبھا نہیں پا رہا تھا، اور ذمہ داریاں لے رہا، اور ذمہ داریاں لے رہا۔ تو دوستو عزیز فرمایا گیا قانتا للہ، اللہ کے فرمانبردار تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے والے تھے، حنیفہ، یکسو ہو کر۔ حنیفہ کے معنی آتے ہیں یکسو ہو کر، ایک سو، ایک جانب، رخ ایک طرف ہونا، ڈبل مائنڈیڈ نہ رہنا۔ آج کل تو ڈبل کیا ٹیبل چوبل کتنے کے مائنڈیڈ ہے سمجھو۔ عقلی یعنی عقیدے کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے اسلام کو واحد میری نجات کا راستہ سمجھنا، قرآن کو اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہدایت کا واحد ذریعہ سمجھنا، آپ کا اسوہ حسنہ کو واحد اسوہ سمجھنا، یہ ہے حنیفیت۔ بطور خاص نوجوانوں غور سے سنو، حنیفیت یہ ہے کہ ہم اسلام کے ہو کر رہیں پکا اور سچا، یکسو ہو کر۔ آپ کالج میں، یونیورسٹیوں میں مختلف نظریات پڑھتے ہیں، کوئی کیپٹلزم پڑھتا ہے، کوئی کمیونزم پڑھتا ہے، کوئی ڈاروینزم پڑھتا ہے، کوئی یوں سمجھیے کہ نیچریت کا فلسفہ پڑھتا ہے۔ دوستو ان فلسفوں سے متاثر ہو کر آپ دماغ کے اعتبار سے منقسم ہو کے مت رہ جائیے، عقیدے کو درست رکھتے ہوئے یکسو ہو کر اللہ کو ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور پھر مذہب میں بھی دوستو، مذہب کے بنیادی عقیدوں میں بھی بہت سارے لوگ، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ذہن دوسرے نظریات، افکار اور تھاٹ سے متاثر ہو کر شاید وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے ماننے لگے، یہ بھی حنیفیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں رہتے ہوئے اسلام میں بھی جو اہل السنت والجماعت کا پرفیکٹ طریقہ اور منہج ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ حنیفیت۔ ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، کبھی ان کے جیسا کام بھی کر لے رہے ہیں، کبھی ان کے جیسے کام بھی کر لے رہے ہیں، کبھی ان کے جیسے کام، یہ حنیفیت نہیں ہے۔ یکسو ہو کر اللہ کو اور اس کے رسول کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، یہ ہے حنیفیت۔ وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ مشرک نہیں تھے، اکثر و بیشتر جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ مشرک نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا کیوں بول رہے ہیں اللہ میاں؟ اصل میں عیسائی بولتے ہیں کہ ہم لوگ دین ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ میاں بولنا چاہ رہے ہیں کہ تم لگا کہاں سے دین ابراہیمی پر؟ انہوں تو مشرک نہیں تھے، تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہودیاں بولتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ میں فرما رہے تمہارا ان سے کیا تعلق؟ انہوں تو مشرک نہیں تھے، تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ عرب بولتے تھے کہ ہم لوگ دین ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ میں فرما رہے تمہارا ان سے کیا تعلق؟ انہوں تو مشرک نہیں تھے، تم 360 بتا رکھ لیے۔ تو غرض اللہ عز و جل ہر وہ قسم کے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں سے ہٹ کر ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار بول رہے ہیں کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے دوستو، خدا نخواستہ ہماری زندگیوں میں بھی شرک کا کوئی عنصر تو نہیں پایا جا رہا ہے، بہت دیکھنے کی ضرورت ہے۔
اس لیے کہ مسلمان کہیں نرسو کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں لکشمی کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں سائی بابا کے فوٹو اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ آخر یہ کون سا توحید ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا طواف ہے، بس عبادت کی ایک اہم قسم ہے، لیکن ہمارا مسلمان کہاں کہاں طواف کر رہا ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے، ایون اس کا ہم طواف نہیں کر سکتے۔ اگر میں مسجد ملے پلی مسجد کا طواف کرنے لگ جاؤں گا تو بولیں گے گرما میں مول صاحب نکل گئے بولے۔ تو ایون اللہ کے گھروں کا طواف نہیں کر سکتے، وہ ایک مخصوص عبادت ہے جو خانہ کعبہ ہی کی جا سکتی ہے۔ تو آج کا مسلمان کہاں کہاں طواف کر رہا ہے؟ کیا اس کی گنجائش نکلتی ہے توحید میں؟ نہیں نکل سکتی۔ لیکن دوستو، ہمارا مسلمان کتنا